बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमे सेहत अस्पतालों का इंतजाम चलाने में नाकाम। एक के बाद एक शोबे को ठेके पर दिया जाने लगा। सरकारी अस्पतालों के शोबा पैथोलॉजी को भी प्राइवेटाइज करने का फैसला हो चुका। IMF का शिकंजा सख्त, सेहत के मंसूबों का भी दम घुटने लगा। एक के बाद एक सरकारी अस्पताल निशाने पर आ गया। हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों के शोबा पैथोलॉजी को ठेके पर देने का फैसला किया है। मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल सर्विसेज और जना अस्पताल फहरिस्त में शामिल। चिल्ड्रन अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल के शोबे भी प्राइवेटाइजेशन की जद में आएंगे। PIC, शादरा अस्पताल, लेडी विलिंगडन, लेडी एचिसन अस्पताल भी निशाने पर आ गया। नवाज शरीफ अस्पताल, यकी गेट, मियां मुंशी अस्पताल का शोबा पैथोलॉजी ठेके पर दिया जाएगा। कोट ख्वाजा सैयद मिठा अस्पताल भी शामिल। हुकूमत पैथोलॉजी का शुबा आउटसोर्स करने पर 2 अरब रुपए खर्च करेगी। सरकारी अस्पतालों की लैब ठेके पर चलाने के लिए 4 प्राइवेट लेबोरेटरीज क्वालिफाइड हैं। शिफा इंटरनेशनल, इस्लामाबाद डायलास्टिक सेंटर प्री क्वालिफाइड, नॉर्थ शोर मेडिकल लैब और हुरा फार्मा प्री क्वालिफाइड। आउटसोर्सिंग से प्राइवेट लैब्स रूटीन और स्पेशल टेस्ट की सहूलत देंगी। अस्पतालों में 75 मामूल के और 25 खसूसी टेस्ट प्राइवेट लैब से कराए जाएंगे। स्मोक तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात। आलूदगी को कम करने के लिए माहौल दोस्त बसें खरीदने का फैसला। पंजाब में इको फ्रेंडली बसों के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए जारी। माहौल दोस्त बसों की फ्राहमी के लिए बजट दिया गया। महकमे खजाना की जानिब से महकमे ट्रांसपोर्ट को बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं स्मोक तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात के हवाले से आलूदगी को कम करने के लिए माहौल दोस्त बसें खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब में इको फ्रेंडली बसों के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि माहौल दोस्त बसों की फ्राहमी के लिए बजट दिया गया। महकमा खजाना की जानिब से महकमा ट्रांसपोर्ट को बजट ऑनलाइन कर दिया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स में कमी। सबसे ज्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन मौसमियात ने आइंदा हफ्ते भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। दिन भर की गर्मी और हब्स के बाद शहर में बादलों की एंट्री। ठंडी हवाओं और बारिश से हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। उर्दू बाजार, अनारकली, भाटी गेट, रंग महल चौक और शाह आलम में रिमझिम। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन लक्ष्मी चौक में 12 मिलीमीटर, करतबा चौक में 9 मिलीमीटर, कुलचने रावी में 7, अपर माल और ताजपुरा में 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बच्चे बारिश में नहाते रहे। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। शहरी चाय की चुस्कियों, पकौड़ों और समोसों से महजूज हुए। ये बहुत ही खुशगवार मौसम है, जिसलिए हम सारे दोस्त वगैरह समोसे वगैरह खाने आए हुए हैं। बूंदाबांदी हो रही है हल्की, साथ इंजॉय और साथ साथ समोसे खा रहे हैं हम। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। कैदियों को वीडियो कॉल की सहूलत रवां माह से मिलेगी। कैदी जेल से अजीजों को 20 मिनट तक कॉल कर सकेंगे। सेफ्टी के पेश नज़र वीडियो कॉल्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर की 2 जेलों में सहूलत दी थी। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर की 2 जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत दी थी। सामान की अदम दस्तयाबी, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन और सेफ्टी इशू की वजह से रवा माह मंसूबे का आगाज किया जाएगा। जेल हुकाम के मुताबिक मुतलका कंपनी ने 27 जेलों में सर्वे मुकम्मल कर लिया। जेलों में तमाम PCOs में वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल की सहूलत मौजूद होगी। कैदी अपनी मर्जी से दिए गए नंबरों पर ऑडियो या वीडियो कॉल कर सकेंगे। सेफ्टी के पेश नजर वीडियो कॉल्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। शहरी अपने प्यारों के दिए हुए नंबरों पर 20 मिनट तक कॉल कर सकेंगे। सोलर से बिजली बनाने वालों के साथ हाथ हो गया। सोलर से कितने यूनिट बनाए, लेस्को के सिस्टम को कितने यूनिट भिजवाए, कंपनी मामला गोल कर गई। हजारों शहरियों की कनेक्शंस की बिलिंग ही ना हुई। ज़राए के मुताबिक सार्फिन लेस्को को बिजली फरोख्त करने में नाकाम ठहरे। कंपनी की जानिब से 0 यूनिट्स की बुनियाद पर बिलिंग की जा रही है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यूनिट्स की बुनियाद पर बिलिंग न होने से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कंपनी के सब डिविजनल और रेवेन्यू दफातर ने सोलर पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शंस के MCOs फीड नहीं किए। MCOs फीड न होने से सार्फिन के बिलों पर बिलिंग का स्टेटस भी तब्दील नहीं हो सका। लेस्को ने चंद माह कबल सार्फिन की सहूलत के लिए MCO की शराइत में आसानी पैदा की थी। MCO और सिक्योरिटी स्लिप्स पर दस्तखत करने के तमाम इख्तियारात SDOs के सपुर्द किए थे। SDOs की जानिब से डिविजनल दफातर से मंजूरी लेकर MCOs को फीड किया जाना था, लेकिन रेवेन्यू दफातर में फीडिंग का अमल मुकम्मल न होने से ग्रीन मीटर की बिलिंग नहीं हो सकी। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ऑरेंज लाइन माली मुश्किलात का शिकार। कॉन्ट्रैक्टर की ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ 3 अरब से तजावज़ कर गई। PMA ने मार्च 2023 से बहाना अदायगियों की मद में पेमेंट नहीं की। कॉन्ट्रैक्टर नोरेनिको और डाइवो का PMA को खत लिखने का फैसला। चीनी कंपनी नोरेनिको ने मामला सफारती सतह पर भी उठाने का फैसला किया है।
ذرائع کے مطابق پی ایم اے نے مارچ 2023 سے اب ماہانہ ادائیگیوں کی مد میں پیمنٹ نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق اورنج لائن کے او اینڈ ایم کنٹریکٹر نورنکو اور ڈائیوو نے پی ایم اے کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی کنٹریکٹر پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے سامنے معاملہ اٹھائے گا۔ ادائیگیاں نہ ہونے سے اورنج لائن کے آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی مد میں اخراجات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی فنڈز ہونے کے باوجود ادائیگیاں نہیں کر رہا۔ ذرائع کے مطابق چینی کمپنی نورنکو نے معاملہ سفارتی سطح پر بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گریڈ 21 کے راشد محمود چیئرمین ایف بی آر مقرر، نوٹیفکیشن جاری۔ وفاقی حکومت نے راشد محمود کو ایف بی آر کا نیا چیئرمین مقرر کیا۔ راشد محمد لنگڑیال سکریٹری پاور ڈویژن تعینات تھے۔ گریڈ 21 کے راشد محمود چیئرمین ایف بی آر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے راشد محمود کو ایف بی آر کا نیا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ راشد محمد لنگڑیال سیکرٹری پاور ڈویژن تعینات تھے۔ محکمہ صحت کے ڈیلی ویجز ڈینگی ورکرز کا واجبات کی عدم ادائیگی پر احتجاج۔ مرد و خواتین ورکرز نے ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز کے باہر احتجاج کیا۔ واجبات فوری ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ 3 ماہ کے واجبات نہ ملنے پر محکمہ صحت کے ڈیلی ویجز ڈینگی ورکرز کا صبر جواب دے گیا۔ ڈینگی ورکرز ڈی جی ہیلتھ آفس کے سامنے سراپا احتجاج رہے اور نعرے بازی کی۔ ڈینگی ورکرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال مئی، جون اور جولائی میں انسداد ڈینگی مہم کے تحت گھر گھر جا کر سروے کیا۔ 1 سال سے زائد وقت گزر جانے کے باوجود تاحال طے شدہ واجبات ادا نہیں کیے گئے۔ ہم نے جون جولائی میں 40 سے 45 ڈگری ٹیمپریچر پہ کام کیا ہمارے ورکرز نے۔ ہم نے ایک دن کے اندر 4 سے 5 ڈینگی پیشنٹ جو ہے وہ سپرے کی ہیں، ان کا پروسیجر کیا سارا۔ ٹھیک کدھر چلے گئے ہیں جو 1 سال سے پروسیجر ہو رہا ہے اور وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا۔ مظاہرین نے کہا کہ واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر واجبات کی فوری ادائیگی یقینی بنائیں۔ مشکل سے ہم نے کام کیا ہوا ہے، ان کے پاس 1 سال سے زیادہ ہو گیا، اب انہوں نے پھر ہمیں 1 ماہ کا ٹائم دے دیا اور انہیں پتا گھر کے حالات کیسے ہیں۔ ہمیں سیلری ملے گی، ہم گھر کا کام سارے کام کمپلیٹ ہو کے کھانا آئے گا، سارا کچھ کھائیں گے۔ جب کچھ ملے گا ہی نہیں تو ہم منہ ہی دیکھیں گے نا، لوگوں سے پوچھیں گے۔ ہم ادھر 3 بار آ چکے ہیں لیکن ابھی تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ چیف ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زہیب نے ڈینگی ورکرز کے 5 رکنی وفد سے ملاقات کی اور 20 ستمبر تک واجبات کی ادائیگی کی یقین دہائی کروائی، جس پر مظاہرین نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ کیمرامین احمد علی کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کی آیاؤں کے فنڈز میں گھپلے، اسکولوں کی بجٹ بک میں کم معاوضہ دیے جانے کا انکشاف ہوا۔ آیا کا ماہانہ معاوضہ 8,000 مقرر ہونے کے باوجود ادائیگیوں میں کرپشن۔ بیشتر اضلاع میں آیاؤں کو ماہانہ 4 سے 5,000 ادا کیا جاتا رہا۔ اسکول ایجوکیشن کا نوٹس ریکارڈ طلب۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے بیشتر اضلاع میں آیاؤں کو ماہانہ معاوضہ 8,000 کے بجائے صرف 4 سے 5,000 روپے ادا کیا جاتا رہا۔ اسکولوں کی بجٹ بک میں آیاؤں کو کم معاوضہ دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسکول سربراہان کی جانب سے آیاؤں کو مکمل ادائیگیاں نہیں کی گئیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز سے فنڈز کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ مراسلے میں پوچھا گیا ہے کہ ہر ضلع میں ای سی ای رومز کتنے ہیں اور کتنے اسکولوں میں آیا کام کر رہی ہیں۔ لاہور میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کی تعداد 325 سے زائد ہے۔ محکمہ ایکسائز ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کرے گا۔ انٹر پروونشل اور اوورسیز شہریوں سے 3 سے 5 سال کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ ہزاروں شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی گاڑیوں کا ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کر لیا جائے۔ مراسلہ سیکرٹری ایکسائز کو بھجوا دیا گیا۔ شہریوں سے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کرنے کے لیے مراسلہ ڈائریکٹرز موٹرز کی جانب سے سیکرٹری ایکسائز کو بھجوا دیا گیا۔ ابتدائی طور پر انٹر پروونشل اور اوورسیز شہریوں سے 3 سے 5 سال کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ ایڈوانس ٹوکن ٹیکسیشن سے ریونیو میں اضافہ ہوگا اور شہریوں کو بھی سہولت ہوگی۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں موٹر ٹیکس کی مد میں 2 ارب 9 کروڑ جبکہ فیڈرل کے لیے 1 ارب سے زائد کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ ڈائریکٹر موٹرز چودھری آصف کا کہنا ہے کہ ایڈوانس ٹیکسیشن سے کروڑوں روپے اضافی وصول کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری صوبائی گاڑیوں کی رجسٹریشن کا پنجاب گورنمنٹ نے انسینٹیو دیا ہے، اسی سلسلے میں میرے پاس بہت سے اوورسیز اور وہ لوگ جو انٹر پروونشل ٹریول کرتے ہیں وہ تشریف لاتے تھے، چونکہ وہ سالانہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو انہوں نے ان کی یہ خواہش ہے کہ ان سے کیوں نہ 3 یا 5 سال کا ایڈوانس ٹیکس لے لیا جائے۔ تو سب کو میں نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ اوورسیز کی سہولت اور جو انٹر پروونشل ٹریولر ہے ان کی سہولت کے لیے 3 یا 5 سالہ ٹیکس نظام متعارف کروایا جائے۔ سیکرٹری ایکسائز کی جانب سے فیصلے کے بعد وصولی کے لیے سمری حکومت کو بھجوائی جائے گی۔
اب آپ کو بتائیں 10 تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشن تبدیل، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر محمد سلیم خان انچارج انویسٹیگیشن ہڈیارہ تعینات، جبکہ سب انسپیکٹر حسنین خان ہڈیارہ سے انچارج انویسٹیگیشن ہیر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سب انسپیکٹر غلام ضمیر کو انچارج ڈیفنس سی تعینات کر دیا گیا۔ سب انسپیکٹر معظم الیاس انچارج انویسٹیگیشن جوہر ٹاؤن تعینات۔ سب انسپیکٹر انعام الحق کو انچارج جوہر ٹاؤن سے ہٹا دیا گیا۔ سب انسپیکٹر محمد رحمان خاور انچارج انویسٹیگیشن ٹاؤن شپ تعینات۔ سب انسپیکٹر محمد جاوید کو انچارج ٹبی سٹی تعینات کیا گیا۔ سب انسپیکٹر محمد رضوان کو انچارج انویسٹیگیشن ٹاؤن شپ سے ہٹا دیا گیا۔ انسپیکٹر سید خاور حسین کو انچارج انویسٹیگیشن رنگ محل سے ہٹایا گیا۔ انسپیکٹر آفتاب احمد کو انچارج انویسٹیگیشن رنگ محل تعینات کر دیا گیا۔ کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین سے قونصل خانے میں ملاقات کی۔ گورنر پنجاب اور چینی قونصل جنرل نے پاکستان اور چائنا کے درمیان تعاون اور دوستی کو مزید مضبوط کرنے کی عزم کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان غیر متزلزل دوستی کی طویل تاریخ ہے، جبکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان محبت اور اعتماد کا گہرا رشتہ ہے، اور یہ بے مثال دوستی آنے والی نسلوں میں اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے منتقل ہو رہی ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے زیر صدارت اجلاس، کانگو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں سیکریٹریز، کمشنرز اور محکمہ صحت کے افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں کانگو وائرس کی روک تھام کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ میں صحت، لائف سٹاک اور یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز کے ماہرین بھی شامل ہوں گے۔ ماہرین کانگو کی روک تھام کے لیے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر تجاویز حکومت کو پیش کریں گے۔ کھیلوں کے فروغ اور سپورٹس گراؤنڈز کی تعمیر و بحالی کے بارے میں اجلاس، صدارت صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کی۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی بھی اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے فروغ اور متعلقہ سہولیات کے فہمی پر مشاورت کی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ طلباء کو کھیل کے زیادہ سے زیادہ مواقع دے کر گراس روٹ لیول پر ٹیلنٹ تلاش کریں گے۔ تعلیمی اداروں میں ہر سطح پر مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل کھوکھر کا کہنا تھا کہ ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے کھیلوں میں حصہ لینے والے طلباء کی گرومنگ بھی کی جائے گی۔ وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت میں ایگریکلچر کمیشن کا اجلاس ہوا۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان اور ایم پی ایس نے شرکت کی، جبکہ اجلاس میں وزیر خزانہ پنجاب، اراکین صوبائی اسمبلی رانا محمد سلیم، حسامہ خان لغاری، سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے شرکت کی۔ جبکہ صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کاشتکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایگریکلچر کمیشن کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ ایگریکلچر کمیشن میں کاشتکاروں کے حقیقی نمائندوں کو شامل کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب میں سیاحت کے فروغ اور محکمہ انسانی حقوق کے 5 سالہ اسٹریٹجک پلان کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری انسانی حقوق، ڈپٹی سیکرٹری اور ورلڈ بینک کے نمائندگان نے خصوصی شرکت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری رضوانہ نوید، ڈی ایس منورٹیز پنجاب اقتصادی ترقی منصوبہ کے نمائندے وقاص ملک، ڈائریکٹر انسانی حقوق محمد یوسف سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا کہ ویساکھی کے تہوار کا آغاز بھی اپنے ہاتھوں سے فصل کی کٹائی کر کے کیا۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے 3 روزہ پرفارمنگ آرٹ ورکشاپ کے اورینٹیشن سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ ٹیم بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم، یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ڈائریکٹر پروفیسر وسیم انور، اینکر پرسن زید حسین، قاری ظفر علی سیالوی، محمد ارسلان قادری، سجاد بری، سلیم بسمل، آغا قیصر، سید مسعود بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ ٹیم بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے کہا کہ پرفارمنگ آرٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، مگر پرفارمنگ آرٹ کی ورکشاپ بڑی اہم ہیں۔ پرفارمنگ آرٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہمارے تعلیم کے شعبے میں یا ادروائز سوسائٹی میں۔ آپ کر کے جب بچوں کو
कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं और ऐसे शख्सियात को इनवाइट करते हैं जिनका सोसाइटी में बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार रहा है। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने कहा कि हमें सबसे पहले अपने उस्तादा को सिखाना है, अगर उस्तादा की मुस्बत सोच होगी तो वो तलबा की इस्लाह कर सकेंगे। इन परफॉर्मिंग आर्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको किस तरीके से इसके असरार और रमूज से आगाह किया, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और हमारे असातिज़ा कराम की तरबियत की। ये खैर है, इसको फैलना चाहिए, बच्चों के अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा करनी है। तकरीब में परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से तलबा की काविशों को सराहा गया। तकरीब में आने वाले मेहमानान खुसूसी को आज़ादी शील्ड्स से भी नवाजा गया। कैमरामैन महर जमील के साथ महर अली अकबर, सिटी 42। कमिश्नर का लेस्को हेड ऑफिस का दौरा। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन, बारिश में बिजली की बंदिश और तरसीली निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद लेस्को हेड ऑफिस पहुंचे, जबकि बंदिश और तरसीली निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली चोरी में मुलविस 8 मुलाजमीन को गिरफ्तार और 98 को मुअत्तल किया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान सितंबर 23 से 30 जून 2024 तक 88,999 FIRs दर्ज कराई गई हैं। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद प्रोजेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर मंसूबों की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। DG LDA को बताया गया कि बंद रोड मंसूबे के पैकेज 2 की सर्विस रोड का काम तकमील के फाइनल मरहले में पहुंच चुका है। बाबू साबू साइड पर टोल प्लाजा की तामीर का अमल आखिरी मरहले में है। बाबू साबू रोड के अतराफ से तजावुजात हटाकर ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है। DG LDA ने मंसूबे के अतराफ सब्जा बढ़ाने की हिदायत की है। मंसूबे के बकिया कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म भी जारी किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।